تو یہاں پہ نا لرننگ پروسیس کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہم لرننگ پروسیسز کو کتنا جاننا ہمارے لیے کتنا اہم ہے ایز اے ٹیچر. اور سیکنڈ چیز کہ جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں لرننگ تھیوریز کا نہیں پتہ، آبویسلی جو لوگ ایجوکیشن کے یا سائیکالوجی کے ڈسپلن سے نہیں آتے تو انہوں نے کبھی فارملی دے ہیو نیور اسٹڈیڈ دیز لرننگ تھیوریز. لیکن all of us has some learning theory, all of us has some understanding of learning process. جس چاہے ہم نے فارملی پڑھا یا نہیں پڑھا، بٹ دس از سمپلی امپاسبل کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹیچر یہ کہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیسے لرن کرتے ہیں اور میں اس کے بغیر ہی انہیں پڑھا آتا ہوں. ہر ایک کے ذہن میں ایک تصور موجود ہے کہ ہاؤ دس پروسیس آف لرننگ ہیپنس. تو میں جس طریقے سے میں سوچتا ہوں نا کہ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے، میں اپنی کلاس میں جا کے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سیکھ سکیں. اس سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے لرننگ تھیوریز کا ایک سیکوینس اور اس کے ایک کچھ سیٹ بنا کے اس کے تھاٹس کو ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کو سنیں تو دس از ویری نیچرل کہ وین وی گوئنگ تھرو اٹ تو آپ کے ذہن میں خود سے ایک تصور بنے گا کہ آپ ان میں سے کس لرننگ تھیوری کی کون سے حصے کو درست سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہاں میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا یا سوچتی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جس چیز کو میں لرننگ تھیوری سمجھتا ہوں، جب میں کلاس میں جا کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا میں اسی تھیوری کے کہے ہوئے طریقوں سے پڑھاتا ہوں یا نہیں پڑھاتا. بس یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر میں اس کے مطابق کرتا ہوں تو ویری گڈ، اگر نہیں کرتا تو آئی نیڈ ٹو الائن دیٹ. اور پھر اس الائنمنٹ کے بینیفٹس اور نقصان کیا ہیں یہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا. بٹ بیفور اسٹارٹنگ آل دیٹ اسٹف میں آپ سے لرننگ کی ڈیفینیشن پہ چند منٹ خرچ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ ویل بی یوزنگ دا ورڈ اگین اینڈ اگین ان ہول دس پریزنٹیشن اور ہول سیشن. تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو سم انڈرسٹینڈنگ آن وچ وی ایگری کہ دس از واٹ وی مین بائی لرننگ. اینڈ آئی ول بی ویری بریف ان دیٹ. یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ نظر بھی آ رہی ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ لرننگ کا جو سب سے سمپل کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لائف کا ایکسپیرئنس جس کو کرنے سے پہلے اور اس میں سے گزرنے کے بعد، یعنی اس کو کر لینے کے بعد میرے جو ایکشنز میں چینج آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ دس از لرننگ. یعنی میں کسی ایکسپیرئنس سے گزرنے سے پہلے کیا کرتا ہوں اور ایکسپیرئنس سے گزر جانے کے بعد کیا کرتا ہوں، اس پہلے اور بعد کے کرنے میں جو فرق ہوتا ہے دیٹ از کالڈ لرننگ. ٹھیک ہے. اور یہ اس لائن میں بھی اگر آپ پڑھیں جو کہتا ہے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. یہاں بیہیویئر سے مراد ایکشنز ہیں جو میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں، جو کچھ میں کر کے دکھاتا ہوں وہ بیہیویئر ہے. ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر دیٹ ریزلٹس فرام ایکسپیرئنس. اب یہاں لفظ ایکسپیرئنس جو ہے نا دیٹ از ویری وائڈ ان اٹس میننگ. بائی ایکسپیرئنس آئی مین I talk to somebody, I observe certain things around me, I watch a video, میں کوئی سیمولیشن دیکھتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، کسی سے گپ لگاتا ہوں. all this is experience. دوسرے لفظوں میں anything which comes to my mind, which my mind receives from environment through any of my five senses. میرے جو حواس ہیں 5 ان میں سے کسی کے ذریعے سے بھی کوئی انفارمیشن جو میرے دماغ کو ملتی ہے وہ ایکسپیرئنس کہلاتا ہے. اور اس ایکسپیرئنس کے نتیجے میں جو میرے ایکشنز میں تبدیلی آتی ہے میرے بیہیویئر میں. بیہیویئر کا 2 پارٹس میں ہم کرتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے ایکشنز کا پارٹ اور ایک ہوتا ہے مینٹل پروسیسز کا پارٹ. یعنی میرے دماغ میں کوئی پروسیس ہوئی انفارمیشن تو اس سے میرے اندر چینج آ گئی، اور پھر وہ چینج اگر میرے ایکشنز میں بھی نظر آ جائے اس کے اندر. مطلب کئی دفعہ
ایسے ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں چینج آ جاتی ہے لیکن وہ میرے ایکشنز میں نظر نہیں آتی. مثال میں اس کی یوں لیتا ہوں، دیکھیے فرض کر لیں میں نے کسی انٹریکشن کے نتیجے میں، کسی گفتگو کے نتیجے میں یا پڑھنے کے نتیجے میں یہ سیکھا کہ مجھے بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. آئی ہیو لرن دیٹ. اس نے میرے مینٹل پروسیسز کو تبدیل کر دیا. جیسے میں پہلے کرتا تھا، میں اس ایکسپیرئنس کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے اس کو بدلنا چاہیے. لیکن اب اس کے بعد میرا جب تک اپنے سے بڑے، اپنے بزرگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا، تو جو چیز میں نے سیکھ لی ہوئی ہے میرے دماغ میں موجود ہے لیکن میں اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پاؤں گا جب تک وہ اپرچونٹی نہیں بنتی ہے، وہ سچویشن نہیں آتی جس میں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بیہیویئر کیا دو چیزیں ہیں، ایک مینٹل لیول پہ چینجز آ جانا اور دوسرا ان چینجز کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر دینا، ایکشنز کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کر لینا. If these two things happen to we say that behavior has changed. اب یہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیولی پرماننٹ کیوں نہیں لکھا اس کو؟ اس لیے کہ چینج از لرننگ. اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ایکسپیرئنس سے گزرا اور اس کے بعد میرا بیہیویئر پرماننٹلی چینج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب دوبارہ نہیں چینج ہوگا، پھر کوئی بھی ایکسپیرئنس اور کر لوں یا بدلے گا نہیں. اگر میں یہ بات مان لوں تو دیٹ ان فیکٹ از کانٹریری ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ پروسیس. اس کا مطلب ہے لرننگ کا عمل تو رک گیا، ایک دفعہ ہوا بس ختم. سو اس لیے اس کو ریلیٹیولی پرماننٹ کہتے ہیں کہ وین آئی گو تھرو اے سرٹن ایکسپیرینس واٹ ایور آئی لرن اٹ اسٹیز فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اینڈ it is prone to change. It is possible that it will change after another experience, but only in case when that new experience actually has some substantial evidence in it which causes change in my behavior. ہر ایکسپیرینس کے نتیجے میں میرے اندر چینج نہیں آتی. تو لہٰذا اس لیے کہا کہ سمپل ورڈز میں اگر میں کہوں تو ہم اس کے بعد واٹ ایور ویل ڈسکس آفٹر دیٹ اور واٹ ایور ویل ہیو ان دس سیشن. Learning to us means that the change in actions or mental state of an individual resulting from experiencing a certain thing. جو یہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ لرننگ میں نے کر لی ہے یا اس بندے نے لرن کر لیا ہے. لرننگ کے اس عمل کو اب جو میں آپ کے سامنے اب سلائیڈ آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو 3 میں نے اپروچز لکھی ہوئی ہیں. اچھا ان کو بیان میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کروں گا اور آپ نے اس میں سے انفر کیا کرنا ہے. آپ نے اس میں سے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست طریقہ ہے لرننگ پروسیس کو سمجھنے کا. ان میں سے کوئی غلط نہیں ہے اور کوئی درست بھی نہیں ہے. اس طرح سے یہ ساری اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ انڈرسٹینڈنگس ہیں جو ہم نے اوور دا پیریڈ ڈیولپ کی لرننگ کے بارے میں. اور اگر میں لرننگ تھیوریز کی بات کروں تو ابھی بھی آپ جا کے جن کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے آپ صرف لرننگ تھیوریز کا لفظ لکھیں اور گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو 300 کے قریب یا اس سے زیادہ تھیوریز آف لرننگ ملتی ہیں. اور being student of this subject for several years now مجھے بھی ایٹ ٹائمز بہت دقت ہوتی ہے جب میں ان ساری تھیوریز کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ آنا تو کم ہو گیا ہے، کنفیوژن میرے ذہن میں زیادہ ہو گئی ہے. بیکاز they are in a way they are quite similar and in certain ways they contradict each other. کیونکہ وہ مختلف لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ آف پروسیس آف لرننگ ہے، جیسے انہوں نے دیکھا جس کانٹیکس میں دیکھا. At times it is contrary to whatever two theorists are saying. تو اس صورت میں ایز اے نوائس ریڈر، ایز اے بگننگ ریڈر میرے دماغ کو یہ کنفیوز کر دیتی ہیں. تو آسانی کی خاطر لٹریچر میں لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو کلب کر دیا، ان کی سملیرٹیز کی بنیاد پہ ان کو 3 بڑے اسکولز آف تھاٹ میں ہم نے ارینج کر دیا. یہاں آگے چلنے سے پہلے نا ایک بات میں اور آپ سے وانٹ ٹو شیئر اٹ. That is
انسان کی لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ اس کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. انسان تھیوریز کو پڑھ پڑھ کے لرننگ کا پروسیس نہیں سیکھتا. انسان لرننگ کا پروسیس کرتا چلا آ رہا تھا جو کہ نیچرل تھا, ان بلڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے اندر انہیرٹ کیا ہوا تھا. انسان نے اس کو, انسان لرننگ کے عمل سے گزرتا ہے. سائیکالوجسٹ اس لرننگ کے پروسیس کو سمجھ کے جیسے انہیں سمجھ آتی ہے ویسے بیان کر دیتے ہیں اور اس کو ہم تھیوریز کہتے ہیں. So the point to make is that theories are inferred from the process of learning we go through. Human being does not learn after reading learning theories that how should he or she be learning. Learning ہو رہی تھی, اس کو سمجھنے کے لیے تھیوریز جو ہیں یہ بنائی گئی, اور اس کے پیچھے فوکس اس بات پہ تھا کہ اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ ہاؤ پیپل لرن, تو میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں ان کے پروسیسز آف لرننگ میں, اپنے یعنی اپنے کانٹینٹ کو, اپنی اسپیچ کو, اپنی ٹاک کو ایسے پریزنٹ کروں جیسے ان کی سمجھ میں زیادہ بہتر آتی ہے, اس شکل میں لا کے ان کے سامنے رکھوں. ویسے ایکسپیرینسز سلیکٹ کروں لرننگ کے لیے جن ایکسپیرینسز کو وہ, جن کے ذریعے سے وہ آسانی سے لرننگ کر سکیں. ان تھیوریز کا استعمال اتنا سا ہے صرف کہ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل لرن اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ڈیزائن آور انسٹرکشن ان اے وے کہ جو سوٹ کرتی ہو ان کے لرننگ کے طریقہ کار کو. اب اس لحاظ سے میں نے تھیوریز کو 3 بڑے سکولز میں آپ کے سامنے پیش کیا جی. First is behavioral approach, that if we see them on the timeline تو یہ سب سے پرانا اسکول آف تھاٹ ہے, بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ. جب ماڈرن سائیکالوجی کا آغاز ہوا تو اس وقت سے لے کے 1400 کے اراؤنڈ سے چلتے ہیں, تو ہم اب جب 20ویں صدی میں پہنچتے ہیں 1960 تک, ایون 50s تک, تو دنیا میں جو ڈومیننٹ وے آف انڈرسٹینڈنگ لرننگ تھا وہ یہ بیہیویئرل اپروچ تھی. سب سے لمبا دور اس کا تھا جی. اینڈ ایون ٹوڈے وی کین سی دیٹ ان آر پریکٹس. اس کے بعد اس میں غلط نہیں ہے کچھ بھی, یہ انکمپلیٹ ہے, ابھی ہم دیکھیں گے تو آگے جا کے میں ڈسکس کرتا ہوں بیہیویئرل اپروچ. پھر 1950s میں ہماری انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ تھوڑی اور چینج ہوئی, اور اس کے چینج کے پیچھے جو بڑا محرک تھا, the cause, the reason or the force behind all that was invention of computers. ہم نے جس انالوجی پہ کمپیوٹرز بنائے اسی انالوجی پہ پھر ہم نے سوچا کہ انسان کا ذہن بھی کام کرتا ہے. And then we tried to make a parallel between the way computers work and the way human learning takes place. یہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, دین اٹ ریمین پاپولر فرام 50s ٹو لیٹ 80s, اور پھر 80s میں آ کے ہم نے ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ ہمارے سامنے رکھی گئی, which is constructivist approach to learning. یہ بالکل آل ٹوگیدر فلسافیکلی ایک ڈفرینٹ پوائنٹ تھا. سو اب میں ان کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ہیں کیا, سو دیٹ یو کین میک سینس آف اٹ کہ واٹ بیہیویئرل اپروچ ایکچولی مینس. بیہیویئرسٹ جیسے میں نے کہا کہ they were immediately after the advent of modern psychology. Psychology as a subject, it emerged from philosophy. اور ماڈرن سائیکالوجی میں پوری سٹوری نہیں سنا سکوں گا, اس وقت نہیں ہے, لیکن صرف ایک فکرے سے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ماڈرن سائیکالوجی میں اور پرانی میں کیا فرق تھا. جب فلاسفرز ان کے سبجیکٹس کو پڑھتے تھے تو دے یوز ٹو ریلائی آن انٹروسپیکشن. ان کے پاس امپیریکل ایویڈنسز سے زیادہ لاجک ہوتا تھا جس سے وہ چیزوں کی وضاحت کرتے تھے. امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا جو تھا یہ ماڈرن سائیکالوجی کا پہلا فرق تھا پچھلوں سے. اچھا, اب اس کا نتیجہ یہ نکلا, انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے بس صرف وہی حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہوتا.
جو نظر نہیں آتا وہ حقیقت نہیں. یہی وجہ ہے کہ دے ڈینائڈ دا پریزنس آف پروسیسنگ ان مائنڈ. انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کیا کہ دیکھو ان کے لرننگ کے عمل کے دوران اینی تھنگ ہیپنس ان سائڈ آر مائنڈ. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا. اینڈ ایون اف اٹ ہیپنس تو ہم بالکل کیونکہ دیکھ نہیں پاتے کہ مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے, سو وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. ہم صرف جو دیکھ پاتے ہیں صرف اس کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے, اور وہ دیکھ کیا پاتے ہیں, ہم لوگوں کے ایکشن دیکھ پاتے ہیں. تو بیہیویئرسٹ کا ایک بنیادی پریمس جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کا ذہن ایک بلینک باکس ہے, بلیک باکس ہے رادر, ایک بلیک باکس ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا. یعنی میں جب باہر سے کوئی سگنل ریسیو کرتا ہوں, اپنے سینسز سے کوئی انفارمیشن میرے دماغ کو ملتی ہے, تو میرا دماغ کے اندر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے, بیہیویئرسٹ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس چکر میں پڑیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے سگنل ریسیو کیا تو اس کے بعد آپ کے ایکشن میں کیا تبدیلی آئی, آپ جو کام کرتے تھے وہ کرنے کے طریقے میں کیا فرق ہے. اور اگر وہ فرق ہمیں نظر آ جائے گا تو ویل سے کہ آپ نے لرننگ کر لی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو ویل سے کہ کوئی لرننگ نہیں ہوئی. مائنڈ کے پروسیسز کو انہوں نے بالکل اگنور کیا, کیونکہ ان کے خیال میں مائنڈ کے اندر چلنے والے پروسیسز کو دیکھنا ممکن نہیں تھا, ان کا ڈیٹا لینا ممکن نہیں تھا, تو اس لیے اس کو رہنے دیتے ہیں. اور ایک ان کے اندر یہ خرابی ہوئی کہ انہوں نے مائنڈ کو اگنور کیا. دوسری گڑبڑ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے لرننگ کو سمجھنے کے لیے جتنے تجربات کیے all were on animals, and whatever they learned from animals they applied it to human being because they thought that the process of learning in human being and animals is same. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا, اس انڈرسٹینڈنگ میں خرابی نہیں ہے کوئی بھی, خرابی یہ ہے صرف اتنی سی کہ انہوں نے اس کا مطلب ہے یہ ایزیوم کیا کہ انسان کی جو لرننگ نیڈز ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے جانوروں کی لرننگ نیڈز ہیں. اور یہ ایک پوائنٹ آف کرٹیسزم ہے ان پہ. دیکھیے, جانور جو ہیں وہ دو بنیادی ضرورتوں کے تحت لرن کرتے ہیں چیزوں کو. ایک سروائیول کی نیڈ ہے ان کی, اور دوسرا ریپروڈکشن کی نیڈ ہے. جانور ان دو چیزوں کی خاطر اپنی نسل کو چلاتے رہنے کے لیے, اور جب زندہ ہیں تو زندہ رہنے کے لیے, سروائیول کے لیے لڑتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ضروریات ہیں جیسے سوشل نیڈز ہوتی ہیں, ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں, ان کا کوئی کنکریٹ ایویڈنس ایز سچ نہیں ہے کہ یہ ہیں, اگر ہیں تو کتنی ڈیولپڈ فارم میں ہے. لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جانوروں میں سوشل نیڈز ہیں بھی, سائیکولوجیکل نیڈز ہیں بھی, تو وہ اس لیول تک ڈیولپڈ نہیں ہے, یا ضرورت نہیں ہے اس لیول تک انہیں جہاں تک انسانوں کو ہوتی ہے. انسانوں کا سائیکولوجیکل, ایموشنل جو ضروریات ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں اور بہت زیادہ ہیں ان سے. اب اس سے فلا یہ پیدا ہوا کہ واٹ ایور وی لرن فرام اسٹڈنگ اینیملز واز ریلیونٹ ٹو ہیومن بینگ, کیونکہ ہیومن بینگ کی بھی سروائیول نیڈ ہوتی ہے, ہیومن بینگ کی بھی ریپروڈکشن نیڈ ہوتی ہے. لیکن دس از ناٹ دا ہول اسٹوری. جانوروں کی پوری اسٹوری یہیں ختم ہو جاتی ہے, انسانوں کی اسٹوری اس پہ ختم نہیں ہوتی. سو اٹ مینس واٹ ایور وی لرن فرام اینیملز واز ریلیونٹ ٹو اس بٹ واز ناٹ سفیشینٹ فار اس ٹو لیو. اس ایک بیسک فلا کی وجہ سے جو لرننگ کا جو کانسیپٹ انہوں نے ہمیں دیا وہ اوور سمپلسٹک تھا. اب میں ایک مثال, صرف زیادہ نہیں, ایک مثال لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور پھر اس میں سے لرننگ کیا ہوئی, انہوں نے ایکسپلین کیسے کیا چیزوں کو. مثال کے طور پہ ان کا ایک بہت مشہور, انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے نا جی وہ منکیز پہ تھے زیادہ, یا یہ ایپس پہ تھے, یہ جو بدمانس وغیرہ ہوتے ہیں, ریٹس پہ تھے, ڈاگس پہ تھے, اس طرح کے ان چیزوں, اس طرح کے جانوروں پہ تجربات کیے which they assumed as better developed in terms of cognition. باقی جانوروں سے زیادہ cognitively developed جانور تھے ان کے خیال میں, تو انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا.
اور سارے کا سارا کام لیبارٹری سیٹنگ میں کیا تھا. میں نے کہا نا کہ کیونکہ یہ ریئیکشن تھا جو فلاسفرز کرتے تھے اس کا، تو انہوں نے سارا کام لیبارٹریز میں کیا جہاں امپیریکل ڈیٹا آئے اور پھر اس سے یہ رزلٹ نکالیں. ایک ان میں بندہ تھا پیول آف، اس نے ڈاگز پہ تجربات کیے. اب تجربات یہ تھے کہ ایک کیج میں چند ڈاگز کو رکھا اور انہیں ایک دن میں مخصوص اوقات میں کھانا دیا جاتا تھا، اور جو ہی یہ کھانا ان کے سامنے رکھتے تو بیل بجاتے تھے ساتھ. اب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاگز نے کھانے کی پروویژن کو اس بیل کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا تھا. یعنی بیل پہلے بھی بجا دیں اور کھانا بعد میں دے دیں تو صرف بیل کی آواز سن کے بھی جانور باہر آ جاتے تھے. جب انہیں لگا کہ یہ رویہ کنڈیشن ہو گیا ہے، یعنی خوراک کا ملنا اور بیل کا بجنا آپس میں کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر بیل بجانا جاری رکھا اور کھانا دینا بند کر دیا. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ when only bell rings and no food is provided to the animals, they come out of their cage to the place where food is usually placed. تو وہ باہر آتے تھے، اس جگہ تک آتے تھے جہاں کھانا رکھا جاتا تھا، اور پھر وہ کھانا نہیں نظر آتا تھا. Even then they used to do it repeatedly many times. جب بھی بیل بجتی تھی وہ باہر آ جاتے تھے. اچھا، پھر انہوں نے ان کے ٹیسٹ بھی کیے جانوروں کے. اس دوران میں جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو کھانا کھانے سے پہلے ہمارے اندر جو ایک باڈی میں چینجز آتی ہیں انزائمز میں، ریئیکشنز وغیرہ میں، وہ چینجز بھی آتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف بیل کی آواز ہی تھی، بیل کی آواز سے میرے اندر وہ پروسیسز، یعنی جانوروں کے اندر وہ پروسیسز بھی سٹارٹ ہو جاتے تھے جو کھانے کے عمل کے وقت شروع ہوتے ہیں. مثلا منہ میں سلائیوا بننا، تو وہ منہ کے اندر ان کے سلائیوا بھی بنتا تھا، حالانکہ کھانا نہیں تھا. اور پھر یہ جب انہوں نے بہت عرصہ یہ کیا کہ کھانا دینا بند کر دیا اور صرف بیل بجاتے رہے، تو جانور باہر آتے تھے. پھر آہستہ 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 بیل کی آواز نے اپنا اثر ختم کر دیا، ضائع ہو گیا. پھر بیل بجتی تھی لیکن جانور باہر نہیں آتا، بے شک کھانا رکھ دیا جائے ساتھ، وہ پھر بھی نہیں آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے انہوں نے لرن کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ لرننگ کو کنڈیشن کیا جا سکتا ہے. اور اس تصور سے انہوں نے دو تھیوریز آف لرننگ بتائیں جو بہت مشہور ہیں آج بھی. ان کو کہتے ہیں کنڈیشننگ کی تھیوری. ایک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ لرن اور ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. آپریشنل، آپرینٹ اور آپریشنل سے نکلا. تو آپرینٹ کنڈیشننگ اور کلاسیکل کنڈیشننگ، جو انہیریٹ کی ہوئی کنڈیشننگز ہوتی ہیں انسان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کلاسیکل ہیں، جو ہم سکھاتے ہیں اور وہ بھول جاتی ہیں، وہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. سو یہ انہوں نے اس سے سیکھا، اور اس کو انہوں نے بعد میں کنورٹ کیا تھیوریز آف موٹیویشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے کہ اف یو وانٹ ٹو انکریج سرٹن بیہیویئر ٹو بی لرنڈ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ انعام لگا دیں، اور جو بیہیویئر آپ لوگوں میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ سزا کا تصور جوڑ دیں. جن کو آپ ری انفورس کریں گے، پازیٹیو انسینٹیو کے ساتھ جوڑیں گے، پیپل ول لرن اٹ بیٹر. اینڈ جس کو آپ ختم کرنا چاہیں گے، سزا کے ساتھ جوڑیں گے، وہ رویہ انسان میں سے ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. سو آن دس پرنسپل انہوں نے یہاں سے جانوروں سے لرن کر لیا. اینڈ ناؤ اف یو جسٹ برنگ این انالوجی ٹو یور مائنڈ کہ کیا ہمارے اسکول آج سے چند سالوں، 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، گورنمنٹ اسکول آج بھی کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ ہمارے ٹیچر جو چیزیں ہمیں نہیں آتی ان کی ڈرل کراتے ہیں، پریکٹس کراتے ہیں، کلاس میں جو بچہ اچھا ہے اس کو مانیٹر بناتے ہیں، چیزیں ٹھیک آنے پہ ٹافی دے دیتے ہیں، چیزیں خراب آنے پہ مارتے ہیں، جو چیزیں ہم نہیں ٹھیک کرتے اس پہ سزا دے دیتے ہیں. اسی طرح کے رویوں سے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں. اچھا، وی نیور کیئرڈ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ دماغ کو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ اس میں دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر میں نے کسی کو ایپل کے اسپیلنگ سکھائے ہیں اور اس کو آ گئے ہیں تو اس کے دماغ میں کیا ہوا تھا یہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوا ہو بس مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کو APPLE آ گیا.
इस तरीके से इन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड कि लोग इस तरीके से जो सीख भी जाते हैं वो सीख के उसको रिप्रोड्यूस तो कर देते हैं लेकिन उससे उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती. They cannot use that learned material for the improvement of their life. At times they can just mimic it, but they don't know what they are mimicking. वो किस चीज़ की मिमिक्री कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता होता, बस उन्हें पता होता है कि रिपीट करते जाना है. इसके इस डेफिशिएंसी को सामने रखते हुए फिर हमने लर्निंग के साइकोलॉजिस्ट ने एक और इंटरप्रिटेशन ऑफ लर्निंग या एक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग हमारे सामने रखी. दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव अप्रोच. जैसे बिहेवियरिस्ट की मल्टीपल थीरीज हैं जो सारी बुनियादी तौर पे बिहेवियरल स्कूल इसलिए कहलाती हैं कि उनकी दो एजम्पशन कॉमन थी कि माइंड ब्लैक बॉक्स होता है और इंसान की लर्निंग का प्रोसेस जानवरों की लर्निंग के प्रोसेस की तरह ही होता है. इसी तरह कॉग्निटिविस्ट जो थे इनकी भी जितनी थीरीज हैं उनके पीछे एक ही फिलॉसफी है और वो ये है कि इंसान का जहन, इंसान का लर्निंग का अमल ऐसे ही चलता है जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का अमल चलता है, स्टोरेज का अमल चलता है. मसलन आप देखें कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होता है. हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है और एक रैम होती है हमारे पास, रैम और रोम जिसको आप कहते हैं. जब भी कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी होती है एनवायरनमेंट से तो मैं कीबोर्ड प्रेस करता हूँ, कोई कीज प्रेस करता हूँ तो ये कोड हो के कंप्यूटर की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी आप कह लें रैम को चली जाती है. रैम में मैं इनको प्रोसेस करता हूँ, इनको जैसे ऑर्गेनाइज करता होता है, जो शक्ल बनानी है वो बनाता हूँ और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ. और जब मैं सेव करता हूँ तो ये फाइल इसकी हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है. मैंने फाइल बंद कर दी तो फाइल हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गई. फिर दोबारा जब मुझे इससे मुतालिक कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं फाइल का नाम लिख के उसको सर्च करता हूँ, फाइल दोबारा खोलता हूँ, जो चेंजेस करनी होती हैं वो करता हूँ, सेव करता हूँ और दोबारा हार्ड डिस्क में. यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी है और वर्किंग मेमोरी के बाद जो आउटकम होती है वो हार्ड मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है. ये इसका फ़लसफ़ा है जी. अब इनके अल्फाज आप देखें तो वो इनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, स्टोरेज, ये जो मैंने स्लाइड पे लिखे हुए हैं इनकी थ्योरीज में आपको ये अल्फाज मिलते हैं. इनकोडिंग से मुराद ये है कि वट एवर आई रिसीव फ्रॉम एनवायरनमेंट it is encoded into a language which my mind understands and thus irrespective of the language I speak मेरे पास जब सिग्नल ब्रेन में आना है तो वो एक ही लैंग्वेज में आता है. मेरा जहन उसको लेने से पहले इनकोड करता है और उस इनकोडेड लैंग्वेज से ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरे जहन के अंदर. यानी अगर कोई कॉन्सेप्ट और ट्रांसफॉर्मेशन दो शक्लों में इन्होंने कहा होती है, अडेप्टेशन और असिमिलेशन की शक्ल में. ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या है कि मैंने कुछ सीखा, मेरे जहन ने कुछ रिसीव किया, अगर ये इंफॉर्मेशन इससे पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल नई बात है तो मेरा जहन इसको अपने अंदर जमा कर लेता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एसिमिलेशन. एसिमिलेट कर लेता है, जोड़ लेता है अपने अंदर. और अगर मैं कोई ऐसी बात मेरे एक्सपीरियंस में आती है जिसके बारे में पहले से भी कुछ जानता हूँ तो देन आई अपडेट माई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इन लाइट ऑफ वट एवर आई रिसीव फ्रॉम आउटसाइड. मैं अपडेट करता हूँ और अपडेटेड बात को सेव कर लेता हूँ, यानी मैं अडेप्टेशन करता हूँ. नई नहीं है, पुरानी चीज़ की शक्ल अपडेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रिसीव. तो उन्होंने कहा कि इन दो शक्लों में इनकोडेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होकर मेरे स्टोरेज में चली जाती है. जिस दिन दोबारा ज़रूरत पड़ती है मैं उसको अपने स्टोरेज से रिट्रीव करता हूँ और दोबारा उसके अंदर अडेप्टेशन करता हूँ, फिर उसको सेव कर लेता हूँ. इस तरह से मैंने अपने दिमाग के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तमाम इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ जगहों पे सेव कर रखा है. सो कॉग्निटिव जो जितने साइकोलॉजिस्ट थे इनका ये ख्याल था कि इंसान की लर्निंग का मैकेनिज्म ऐसे चलता है जैसे कंप्यूटर ने बनाए हुए हैं. इनकी एक पॉपुलर थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जिसको ये कहते हैं, वो एग्जैक्टली यही है जो मैंने भी आपके सामने बयान कर दिया. इसके बाद जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था
جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فوٹنگز پہ بنی ہوئی ہے جی. کنسٹرکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی دو انسان کا دماغ ایک دوسرے سے نہیں ملتا, فرق ہوتے ہیں. کوئی یونیفارم وے آف لرننگ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہر شخص کا پروسیسنگ کا طریقہ دوسرے سے فرق ہوتا ہے, لہٰذا اس کی لرننگ بھی دوسرے سے فرق ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یونیفارمٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر انڈیویجول کی اپنی ایک لرننگ ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی بات کو جانتے ہیں تو اصل میں وہ ایک بات بھی صرف ظاہراً ایک نظر آتی ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈگ کریں تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز ایک دوسرے سے بہت فرق ہوتی ہیں. ان سمپل چیزوں پہ بھی فرق ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے. اور انسان کا ذہن چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اپنے اندر موجود انفارمیشنز کی موجودگی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. انسان کا ذہن ایک پیسو ریسیپینٹ نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آئی اور اسٹور کرتا گیا, نہیں. انسان انفارمیشن کو اسٹور کرنے سے پہلے ویریفائی کرتا ہے, اور جن باتوں کو اس کا پریویس نالج یا ایکسپیرئنس نہیں مانتا وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اندھیرا ہے, اور آپ کا ایکسپیرینس اس کو نہیں مانتا, آپ کے ایکسپیرینس اور ایگزسٹنگ نالج کے مطابق یہ درست نہیں ہے, تو آپ میری انفارمیشن کو ڈسکارڈ کر دیں گے. سو یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کا ذہن بس ریسیپینٹ ہے اور لیتا جائے گا جو ملے گا. وہ پہلے ویریفائی کرے گا پھر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اور دنیا کے تمام انسانوں کا نالج ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی بنیادی ڈفرینسز ہیں جو اگر آپ کو گفتگو سے اندازہ ہوا ہوگا, دے کوائٹ ڈفرینٹ ان دیئر انڈرسٹینڈنگ آف پروسیس آف لرننگ. ٹھیک ہے, دا لیٹسٹ of all these is constructivist approach to learning, which we very recently are working on, or even it is an evolving phase. 80s میں یہ concept شروع ہوا تھا, اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی, and it is in the phase of evolving nowadays. تو اب اس انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ none of these approach is incorrect, some of them can be incomplete, some of them can be different than others, but this is 3 different ways of looking at learning. آپ اپنے ذہن میں یہ غور کیجئے کہ آپ ان میں سے کس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آپ کا تصور جو ہے وہ لرننگ پروسیس کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, جس چیز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ذہن الائنڈ ہے, جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو آپ یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو میں لرننگ سمجھوں گا وہی کروانے کی کوشش کروں گا. سو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس if I am a cognitivist or a constructivist or a behaviorist for my teaching in classroom. اس کو فردر ہم آگے سمجھنے کے لیے نا میں ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں ان 5 پوائنٹس کے اوپر, ان تینوں کو. اور now we'll be talking a little philosophical about their roots because this will let me know کہ میں ایکچولی کس کی فلسفی کو فالو کر رہا ہوں اپنی لائف میں. اچھا, میں کسی کو بھی فالو کر رہا ہوں. اس ڈسکشن سے میرا مقصد آپ کو یہ کنونس کرنا قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کس کو ویلیو کریں. واٹ ایور یو فیل از کریکٹ از اوکے بیکاز دیر آل کریکٹ. دیر آل ڈفرینٹ ان ٹرمز آف دیئر انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ پروسیس. سو کوئی حرج نہیں. حرج کب ہوگا کہ جب میری انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ بیہیویئرسٹ جیسی ہو لیکن میرا ٹیچنگ کا میتھڈ جو ہے وہ کنسٹرکٹیوسٹ والا ہو جائے. یعنی میں سمجھتا تو کسی اور چیز کو لرننگ ہوں اور کرواتا کچھ اور ہوں. دس از ناٹ کریکٹ. میں اپنی سوچ میں تو کنسٹرکٹیوسٹ ہوں لیکن میں اپنے میتھڈز آف ٹیچنگ میں بیہیویئرسٹ ہوں یا کوگنیٹیوسٹ ہوں, تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے آئی ایم ایڈنگ مور کنفیوژن in the minds of my student as compared to clarity I'm giving to them. ہاں, اگر میں بیہیویئرسٹ ہوں and my methods of teaching are also close to behaviorist, تو بالکل ٹھیک ہے. there is nothing wrong with it. if I'm a cognitivist, my methods of teaching are like cognitivists do, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں, پھر ٹھیک ہے یہ بات.
پھر اس کی اور طرح کی ڈیفیشنسیز ہیں. پھر مجھے یہ سوچنا ہے کہ بیہیویئرزم سے کیا میں ہر طرح کی لرننگ کروا سکتا ہوں، یا ہر طرح کی جو لرننگ میں اس کے ذریعے سے کرواتا ہوں کیا وہ میننگ فل بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک اور کویشچن ہے. لیکن اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. اگر میں بیہیویئرسٹ ہوں اور بیہیویئرسٹ کے طریقے سے پڑھاتا ہوں، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اب آپ کو ان سلائیڈ پہ 5 پوائنٹ ورٹیکلی نظر آ رہے ہیں. ان میں سے پہلے 2 پوائنٹ جو ہیں یہ نالج اور ریئلٹی کے بارے میں، یہ ایک فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ ہے بیہیویئرسٹ کے پوائنٹ آف ویو کی. جب بھی ہم یعنی فلاسفرز جب بھی کچھ سکولز آف تھاٹس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 3 چیزوں کو ایز اے یارڈ سٹک استعمال کرتے ہیں. جی پہلی چیز کہ جس بھی اسکول آف تھاٹ کو میں پڑھ رہا ہوں ان کے نزدیک علم کس چیز کا نام ہے، نالج ہوتا کیا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، اس کو کون بناتا ہے، کون تبدیل کرتا ہے، اس کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے. اس کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری ایز اے ٹیچر رویوں کو تشکیل دینے میں. فارمولیٹ ہوتے ہیں میرے رویے اس سے کہ میں نالج سمجھتا کس کو. جس کو نالج سمجھوں گا وہی جا کے اسٹوڈنٹس کو دینے کی کوشش کروں گا. اسی طرح دوسری یارڈ سٹک جو فلاسفرز یوز کرتے ہیں فلاسفیز کو علیحدہ کرنے میں، وہ کہلاتی ہے کانسیپٹ آف ریئلٹی، حقیقت، سچ. یعنی لوگ سچ کس کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے نزدیک حقیقت کس چیز کا نام ہے. کیا ریئلٹیز تا قیامت ایک ہی رہتی ہیں، نہیں بدلتی، یا ریئلٹیز بدلتی رہتی ہیں؟ اس بات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ کہاں سے آتی ہیں، ان کو کون بناتا ہے، ان کا اور میرے وجود کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان سوالات کے جب جواب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تصور حقیقت ہے کیا. ہاؤ ڈو وی لک ایٹ ریئلٹی، سورسز آف ریئلٹی. ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ دیٹ دس از ٹرو، دس از ناٹ ٹرو. تو یہ جو باتیں ہیں جی، دوسری یارڈ سٹک یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پہ 2 گروپ آف سکولز یا 2 سکولز آف تھاٹ ایک دوسرے سے فرق ہیں تو وہ فرق فلاسفیز ہیں. تیسرا ہوتا ہے کانسیپٹ آف ویلیوز، جس پہ یہ موازنہ کرتے ہیں. 3 یارڈ سٹکس میں نے کہا تھا، ایک ہو گئی نالج کا تصور، ایک ہو گئی ریئلٹی کا تصور، ایک ہو گئی ویلیوز کا تصور. اقدار کیسے ہیں، کہاں سے آتی ہیں، ان کا سورس کیا ہوتا ہے، ان کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. ان 3 باتوں کو فلاسفرز اپنے لفظوں میں جو ان کے لیے ٹرمز یوز کرتے ہیں، نالج کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی، روٹس آف نالج. نالج جنریشن کہاں سے ہوتی ہے، تو اس کا نام نالج کے بارے میں جو کچھ ہے یہ ان کی ایک فیلڈ ہے جس کو وہ ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، اس میں اس کے بارے ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح ریئلٹی، حقیقت، سچ، الٹیمیٹ ہونا حقیقت کا، حقیقت کے ذرائع جو ہے، اس کے بارے میں جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ آنٹولوجی کہلاتا ہے ان کا ڈسپلن. اور جو تیسرا ویلیوز والا تھا اس کو ایکزیولوجی کہتے ہیں. میں آپ سے 2 پوائنٹس پہلے صرف ڈسکس کروں گا آج کہ بیہیویئرسٹ کے نزدیک، کوگنیٹیوسٹ یا کنسٹرکٹیوسٹ کے نزدیک نالج کیا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون بھیجتا ہے، کون بناتا ہے، بدلتا کیسے ہے، کون سا درست ہوتا ہے، کون سا غلط ہوتا ہے، یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں ہم. اور پھر میں ان تینوں کا کانسیپٹ آف ریئلٹی ڈسکس کروں گا. اور آپ نے اس دوران میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا درست لگتا ہے، یا آپ اس سے پہلے جو آج تک سوچتے آئے ہیں وہ ان میں سے کس کے نزدیک ہے. ونس وی کین ڈیسائڈ دس تو اگلی باتیں کرنا پھر آسان ہو جائے گا کہ لرننگ کیا ہوتی ہے، میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہوتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ بیہیویئر یہ کہتا ہے کہ نالج ایکسٹرنل ہوتا ہے، یعنی اس سے ایکسٹرنل سے مراد ہے کہ میں اپنے آپ کو سینٹر میں رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انٹرنل جب بھی کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں بناتا ہوں. نالج دنیا میں جتنا موجود ہے یہ میرا بنایا ہوا ہے. اور ایکسٹرنل کا مطلب ہے کہ نہیں، میں نہیں بناتا، کوئی بیرونی طاقت ہے جو اس کو بنا کے مجھ تک پہنچاتی ہے. بیہیویئرسٹ اور کوگنیٹیوسٹ کا خیال ہے کہ نالج جو ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل ہوتا ہے، یعنی انڈیویجول نہیں بناتا، یہ انڈیویجولز تک
پہنچا دیا گیا، انسانوں تک یہ پہنچا دیا جاتا ہے. اس کو بنانے والی طاقت کوئی اور ہے، اور وہی طاقت ہم تک اس کو پہنچاتی بھی ہے. اینڈ اف اٹ ڈز ناٹ سرو مائی پرپز، اچھا اس کی اتھارٹی وہ ہے تو اس کی آتھینٹسٹی کی ذمہ دار بھی وہی طاقت ہے. جو نالج کو بناتا ہے وہی ذمہ دار ہے اس کے سچ اور جھوٹ کا. اور جب موجودہ نالج میری زندگی کے مسائل حل نہیں کر پاتا تو نیا نالج پھر مجھے وہی طاقت عطا کر دیتی ہے جو جس نے پہلے نالج بھیجا تھا. یعنی وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ نیچر ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ذریعہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے مجھ تک یہ پہنچا دیا جاتا ہے. گویا نہ میں اس کو بناتا ہوں، جب میں اس کو بناتا نہیں ہوں تو میں اس کو بدل بھی نہیں سکتا. انسان انہی چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے جن کو وہ بناتا ہے. جو اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے، جو اس کو بنائی ملی تھی، تو ان کے اندر تبدیلی کرنے کی طاقت بھی وہی ہے جس نے اس کو بنایا تھا. تو میرا جاب پیچھے صرف یہ ہے کہ جو مل گیا ہے اس کو سمجھوں، اس سے اپنے زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں، اور جب میرے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو دوبارہ اسی طاقت کی طرف دیکھوں جس نے پہلے دیا تھا نالج. جی نالج از ایکسٹرنل کا کانسیپٹ ہے. انٹرنل کا کانسیپٹ یہ ہے جو کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ نالج کہیں سے نہیں ملتا. ہمیں اس کائنات میں انفارمیشن ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اس سے علم ہم خود بناتے ہیں. ہر آدمی اپنے لیے علم خود بناتا ہے، اور میرا بنایا ہوا علم جس دن تک میرے مسائل کو حل کرتا ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور جب نہیں کرتا تو میں اس کی جگہ نیا علم کریٹ کرتا ہوں. کہیں سے میرے اوپر بھیجا نہیں جاتا، انسان خود ذمہ دار ہے اس کام کے لیے. اچھا اس کی ڈسکشن یہاں ایک ریلیونٹ سا پوائنٹ ہے، لیکن یہاں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہوگا کہ فرض کر لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نالج ایکسٹرنل ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج ایکسٹرنل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ میں جانتا ہوں یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اتھارٹی کا بنایا ہوا ہے. اگر میں ٹپیکل دنیا کی اگزامپل لوں، دنیاوی قسم کی، تو سائنس کے جو قوانین ہیں یہ سائنٹسٹ نے بنائے ہوئے ہیں. سائنٹسٹ اتھارٹی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے بنائے. جب انہوں نے بنا کے مجھے دے دیے تو میرا جواب ہے ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا. جس دن یہ لاز درست نہیں رہیں گے، آج بھی یہ درست ہیں یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ سائنسدانوں نے کرنا ہے. اور جس دن وہ نیا بنا لیں گے مجھے بتا دیں گے، میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں گا. جبکہ نالج از انٹرنل کا مطلب یوں بنتا ہے کہ کنسٹرکٹیوسٹ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میننگ چیزوں کے اندر نہیں ہوتے، میننگ اس کو دیکھنے والے کے اندر ہوتے ہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ نالج میرے پاس انفارمیشن موجود ہے اس کائنات میں، اس انفارمیشن کے استعمال سے میں تو اب اگر میں ایک ٹیچر ہوں جو نالج کو انٹرنل سمجھتا ہوں تو پھر میں جا کے کلاس میں بچوں کو یہ قوانین جو سائنسدانوں نے مجھے دیے ہیں یہ ایز سچ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہتا ہوں نالج انٹرنل کا مطلب ہر آدمی اپنی نالج خود بناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا دیا ہوا نالج تو نہیں لے گا، کنسٹرکٹ کرے گا. تو میں تو اس تک انفارمیشن کنوے کر سکتا ہوں. نالج کی کنسٹرکشن کا عمل تو اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہے، اور میرا جاب پھر ان کو یہ سمجھانا نہیں بچتا کہ مجھے یہ آتا ہے تو مجھ سے لے لو. میرا جواب یہ بنتا ہے کہ جیسے تم اپنے لیے نالج بناتے ہو اس کو بنانے کے عمل میں مدد کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ اے نے وہ نہیں بنانا جو اسٹوڈنٹ بی نے بنانا. اچھا اس کے پیچھے ان کا آرگومنٹ کہاں سے چلتا ہے؟ مثلا ابھی اگر ہم لے لیں کو ہم کوئی 35-40 منٹ ہو گئے ہمیں بات کرتے ہوئے، اگر میں آپ سے یہ کہوں فار دا ٹائم بینگ ایزیوم کریں کہ میں سورس آف نالج ہوں، تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک کاغذ لیجئے اور لکھ دیجئے کہ میں نے اس 35-40 منٹ میں آپ سے کیا باتیں کی ہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایک ہی بات لکھیں گے؟ جی ہم سارے لوگ جو لکھیں گے وہ زیادہ امکان ہے کہ ایک دوسرے سے فرق ہوگا. حالانکہ
اگر میں سورس ہوں تو میں نے تو ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی فکروں کے ذریعے سے آپ تک کمیونیکیٹ کیا، تو پھر آپ نے وہی ایک بات ریپروڈیوس کیوں نہیں کی؟ ساروں نے اپنی اپنی کیوں لکھ دی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کنسٹرکٹیوسٹ کے مطابق آپ سب کا ذہن یونیک ہے، دوسروں جیسا نہیں ہے، آپ کے ایکسپیرینسز یونیک ہیں، آپ کا پرپز آف لسننگ یونیک ہے، لہٰذا آپ اپنے پرپز، اپنی بیک گراؤنڈ، اپنے پرانے نالج کو سامنے رکھتے ہوئے میری باتوں کو اپنے لیے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ اس میں سے ڈرا کرتے ہیں، جو آپ کے کام کا ہے وہ ڈرا کرتے ہیں آپ اس میں سے، اور اس کی بنیاد پہ بات آگے چلتی ہے. دیٹ از وائی all of us probably will write something different from it. تو کہتے ہیں یہ جو پروسیس ابھی بیان کیا اس کو کوگنیٹو کنسٹرکٹیوسٹ کہتا ہے کہ دس از کالڈ کنسٹرکشن آف نالج، اس کو کنسٹرکشن کہتے ہیں. اب اگر میں ایک ٹیچر ہوں جو سمجھتا ہوں کہ نالج ایسے بنتا ہے، تو میری کلاس ٹیچنگ جا کے پھر میموری بیسڈ تو نہیں ہو سکتی. میری کلاس ٹیچنگ جا کے اس پہ بھی فوکس نہیں کر سکتی کہ لوگ میری کاپی بن جائے، جو مجھے آتا ہے سب ان کو آ جائے، کیونکہ جو مجھے آتا ہے یہ انہوں نے لینا نہیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ آج تک میری 40-30 سالہ زندگی میں ٹیچنگ کی، کوئی بھی اسٹوڈنٹ آج تک میری کاپی نہیں بن سکا. مجھ سے بہت اچھے بنے، مجھ سے بہت ڈفرینٹ بنے، لیکن میری کاپی نہیں ہو سکے. اگر میرے دینے سے ہی ان کو ملتا ہے تو پھر تو سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. میں تو ایک ہی چیز سب کو دیتا ہوں. یہ صرف یہ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے اس لیے وضاحت کی کہ آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ میرے صرف اتنے سے تصور کے بدلنے سے ایز اے ٹیچر کہ میں نالج کس کو سمجھتا ہوں، میری ٹیچنگ کیسے افیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کہی وہ تھی کانسیپٹ آف ریالٹی. کانسیپٹ آف ریالٹی یہ ہے جی کہ بیہیویئرسٹ کہتے ہیں اور کوگنیٹیوسٹ بھی کہتے ہیں کہ ریالٹیز جو ہوتی ہیں وہ اٹل ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں. حقیقت تا قیامت ہوتی ہے، کبھی نہیں بدلتی، اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. یعنی میں رہوں یا میں نہ رہوں وہ چیز ویسے ہی رہے گی. مثلا میں مر جاؤں کل کو، سورج پھر بھی مشرق سے ہی نکلے گا اور مغرب کی طرف سفر کرے گا. کاسماس کا نظام ایسے ہی رہے گا، موسم اسی طرح آئیں گے اور جائیں گے. ان کا میرے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ آف می، انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ آف می، میرے وجود سے منسلک باتیں نہیں ہیں. اور کائنات میں جو سچ ہیں، جو حقیقتیں ہیں، وہ کائنات کو بنانے والے نے پہلے دن اس کے اندر رکھ دی. اب وہ بدلتی نہیں ہے، وہ تا قیامت ویسی ہی رہنی ہے. اس کے بعد جو کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں وہ اس سے بالکل الٹ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اور اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت نہیں دے رکھی کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ جس کو میں آج حقیقت کہتا ہوں یہ قیامت تک ایسے ہی حقیقت رہے گی. اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں جی. ایک بندہ جو سن 1600 میں فوت ہوا، اس سے پہلے فوت ہوا، جس کو آپ ماڈرن سائنس کہتے ہیں، گلیلیو کے زمانے سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ زمین درمیان میں ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے. تو اگر وہ اس دور میں فوت ہو گیا تو جس بات کو وہ الٹیمیٹ ریالٹی کہتا تھا، آج تو آپ اس کو ریالٹی نہیں کہتے. آج تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ریالٹی یہ ہے کہ سورج درمیان میں ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پہ 100% مہر ثبت کر سکتے ہیں کہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس فنومینا کی ایسی ہی ہوگی. ہو سکتا ہے ایسے ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت نہیں دے رکھی کہ میں اس پہ حتمی مہر لگا سکوں کہ یہ ایسے ہی ہوگا. ہم تو چند سال پہلے کہتے تھے پلوٹو ہوتا ہے، پھر ہم کہنے لگے کہ نہیں ہوتا، پھر ہم کہنے لگے کہ ہوتا ہے، پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہوتا، پھر ہم نے کہا کہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کی طرح کے بے شمار اور ہوتے ہیں. یہ بھی بالکل ریسنٹ ٹائمز کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے.
तो इनमें से क्या सच है? रियलिटीज ये कहते हैं कि कोई नहीं होती, अगर होती भी हैं तो हम नहीं कंफर्म कर सकते कि ये रियलिटी अल्टीमेट है। अल्लाह ताला ने ये फैसला अपने पास रखा हुआ है। दूसरी बात, एक तो ये कि रियलिटीज बदलती, दूसरी बात कि रियलिटीज कुछ नहीं है, दुनिया में सिर्फ वाइबिलिटीज होती हैं, जिनको मैं सच कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। असल में मैं इनके ख्याल में वो कैसे बनती हैं, मैं एक मिसाल से आपको वाज़ेह कर देता हूँ। मतलब देखिए कि थोड़ा अरसे पहले तक हमें कुछ 100 साल पहले तक हमारा ये ख्याल था कि एटम में न्यूक्लियस दरमियान में होता है और क्लाउड की शक्ल में इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड ने शायद ये मॉडल दिया था, तो हम इसको दुरुस्त मानते थे। फिर एकदम हमें क्या मसला पड़ा कि हमने कहा कि नहीं, ये मॉडल ठीक नहीं है। बोहर ने हमें एक नया मॉडल दिया और हमने कहा नहीं, ये ठीक कहता है। कैसे मुझे पता चला कि पुराना मॉडल ख़राब है और नया मॉडल होना चाहिए? और फिर मैंने उसको ठीक मानना शुरू कर दिया, किस बुनियाद पे? और कब तक इसको मानता रहूँगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि असल में क्या है कि इंसान के ज़हन में एक वक्त में एक से ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एक से ज़्यादा तरह का इल्म मौजूद होता है। जब तक मुख्तलिफ पीसेस ऑफ नॉलेज जो मेरे जहन में हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, एक दूसरे से मुताबिकत रखते हों, तो मैं उनको सच मानता हूँ। और ये उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट उसको वाइबिलिटी कहता है कि ये वाइबल हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं। जब भी उनमें से कोई एक ऐसा पीस ऑफ नॉलेज नया आ जाए या एग्जिस्टिंग के अंदर से कोई ऐसा निकल आए जो दूसरों से मिल के ना चलता हो, उनके साथ अलाइंड ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, तो मैं फिर मेरा दिमाग एक्टिव हो जाता है ये फैसला करने में कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि वाइबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान का लर्निंग का अमल जो है, नया नॉलेज बनाने का जो इंसान के ज़हन में अमल होता है, वो कहता है वो शुरू ही उस दिन होता है जिस दिन मेरे एग्जिस्टिंग पीस ऑफ नॉलेज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जब तक इंसान के ज़हन में मौजूद तमाम पीसेस ऑफ नॉलेज एक दूसरे से हारमनी में होते हैं, इंसान कोई नई चीज़ सीखने का सोचता भी नहीं है। जिस दिन एक पीस ऑफ नॉलेज दूसरे से गड़बड़ करता है, तो मेरा दिमाग, ये इसको लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डिसइक्विलिब्रेट हो जाता है, गैर मुतवाज़न हो जाता है। और फिर ये इंसान की फितरत अल्लाह ने बना रखी है कि इंसान का ज़हन डिसइक्विलिब्रियम में ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता। इंसान वापस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, और जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता, इंसान का सुकून बहाल नहीं होता। सो ये जो प्रोसेस ऑफ डिस इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम है ना, ये नए नॉलेज की क्रिएशन का जरिया है। मसलन अगर हम इसी मिसाल को ले लें रदरफोर्ड वाली, तो हुआ ये था कि इसी दौरान एक साइंसदान ने हमें बताया कि मूविंग ऑब्जेक्ट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो हमारे जहन में सवाल पैदा हुआ, यार अगर मूविंग ऑब्जेक्ट एनर्जी कंज्यूम करता है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, ये भी एनर्जी कंज्यूम करता होगा। और अगर ये एनर्जी कंज्यूम करता है तो इसकी एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं होती और ये न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं? इसका मतलब है या तो ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, या फिर कोई मुसलसल एक ज़रिया है जो इसको एनर्जी देता जाता है ताकि इसकी एनर्जी ख़त्म ना हो। अब जो बात हमें एनर्जी की ट्रांजैक्शन की एक साइंसदान ने बताई और दूसरे ने हमें मॉडल बताया, ये आपस में कंसिस्टेंट नहीं रहे। इनमें दोनों का बैक वक्त ठीक होना मुमकिन नहीं था। इसने हमारे जहन को डिसइक्विलिब्रेट कर दिया और उस वक़्त तक रखा जब तक नया मॉडल नहीं आ गया। अच्छा, और नया मॉडल देखें तो क्या है? बोहर ने एटॉमिक मॉडल नहीं पेश किया, उसने एनर्जी की ट्रांजैक्शन का जवाब दिया था आपको। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जब ये रैंडमली चक्कर नहीं लगाते, दे ऑल मूव इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड नो एनर्जी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस as long as they remain in their fixed orbit. Energy transactions only take place when they move to inner or outer orbit, and they absorb energy when they move to the outer orbits, and they release energy when they move to the inner orbits.
तो उसने कहा कि एनर्जी की जब तक अपने ऑर्बिट में तो कोई एनर्जी नहीं लगती। इसका मतलब देखें, उसने अपने मॉडल में वो जो आपकी एनर्जी की ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिसइक्विलिब्रियम आया था, उसने उसको मैथमेटिकली आपके सामने प्रूव किया और एक नया मॉडल पेश किया जो लॉजिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है। तो हमने कहा कि हाँ ये ठीक है। और ये हो जाने के बाद हमारा वो जो एनर्जी ट्रांजैक्शन वाली कॉन्ट्रडिक्शन थी वो खत्म हो गई और हम स्टेबल हैं। जिस दिन तक हम स्टेबल रहेंगे किसी नए मॉडल की तरफ नहीं देखेंगे। जिस दिन दोबारा कोई ऐसा पीस ऑफ नॉलेज हमारे सामने रखा जाएगा जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज करेगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, हम दोबारा ये अमल शुरू कर देंगे। हमारे लर्निंग का प्रोसेस जिंदगी में ऐसे चलता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे रुक के आपसे गुजारिश है कि आप सोचिए कि आप इनमें से कौन से मॉडल को समझते हैं कि दुरुस्त है, और फिर इसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि नॉलेज एक्सटर्नल होता है, रियलिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, फॉरएवर होती हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कायनात में जो कुछ है मुझे दे दिया गया, देने वाली ताकत है, उसने मुझे दिया, मेरा काम है उसको समझना, अपनी ज़िंदगी को में इसको इस्तेमाल करना। जिस दिन वो नाकाफ़ी होगा वो नया इल्म दे देगा, मैं नया पढ़ना शुरू कर दूंगा। रियलिटीज़ का मेरे होने से कोई ताल्लुक नहीं, इनको बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने, कायनात में मौजूद है, शुरू से हैं, ये नहीं बदलनी, ये ऐसे ही रहनी है। तो मेरा जॉब क्या है, मैं इनको पढ़ूँ, समझूँ, ज़्यादा से ज़्यादा को अपने अंदर स्टोर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों के अंदर ट्रांसफ़र करता जाऊँ। जो मुझे पता चल जाए वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मैं अपना जॉब एज ए टीचर पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं कॉग्निटिविस्ट हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि नॉलेज एक्सटर्नल होता है, यानी नॉलेज कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने बना दिया, वही इसका ज़रिया है, वही इसमें तब्दीली करता है। रियलिटीज़ का भी मेरे वजूद से कोई ताल्लुक नहीं है, रियलिटीज़ हमेशा के लिए होती हैं, अटल होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। लेकिन हर दफ़ा मेरा एक्शन जो होता है उन चीज़ों को पढ़ने के बाद, उससे मुझे नहीं समझ आती कि मैंने लर्न क्या किया। मुझे माइंड के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, फिर मुझे समझ आती है कि असल बात क्या है। यानी इन दोनों का फ़र्क आपस में सिर्फ क्या है, एक कहता है कि माइंड ब्लैक बॉक्स होता है, दूसरा कहता है कि माइंड के अंदर प्रोसेसेस होते हैं और माइंड को समझ, उसके लिए लॉजिक वो ये इस्तेमाल करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। कहता है दो इंसान जो एक तजर्बे से गुजरते हैं और एक ही एक्ट करते हैं, उसके बाद दोनों का एक्शन एक है। मैंने एक तजर्बे से गुजरा, दोनों ने उससे सीखा कि चैरिटी करनी चाहिए, दोनों चैरिटी करते हैं, लेकिन उनके चैरिटी करने के पीछे मोटिव फ़र्क हो सकता है। वो जो फ़र्क है उनका माइंड का प्रोसेस नहीं समझूंगा तो नहीं समझ आएगा। एक चैरिटी इसलिए करता है कि अल्लाह राज़ी होता है, और दूसरा चैरिटी इसलिए करता है कि चैरिटेड अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। तो दोनों का अगर मैं सिर्फ एक्शन देखूं तो चैरिटी है, लेकिन दोनों के एक्शन के पीछे माइंड प्रोसेस एक नहीं है। कहता है अगर आप लोगों की लर्निंग को समझना चाहते हैं तो उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक उनके माइंड प्रोसेसेस को नहीं समझते। इसलिए कॉग्निटिविस्ट और वो दोनों फिलॉसफी में एक है, मैकेनिज्म में फर्क है। कॉग्निटिविस्ट कहता है लर्निंग इज टू मेमोराइज। अब जो कहता है कि लर्निंग ट्रांसफर का नाम है, जो मुझे मिल गया मैं आप तक पहुंचा दूं, और पहुंचाने के अच्छे तरीके फिर क्या है कि आपको जो चीज़ पहुंचाऊं आप ले लें उसी तरह जैसे मेरे पास थी, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको गलती हो रही है तो मैं आपको ड्रिल कराऊं, प्रैक्टिस कराऊं, एक्सरसाइज कराऊं, ताकि आपको वो चीज़ दे सकूं जो मैं देना चाह रहा हूं। और उसका तरीका, मुझे इससे गरज नहीं है कि आप उस वो क्यों है ये जाने। मसलन मैं आपको एप्पल के स्पेलिंग सिखाना चाहता हूँ तो मेरा ये गर्ज नहीं है कि आपको स्पेलिंग करने का मैकेनिज्म समझ आ जाए। ये एप्पल के स्पेलिंग कुदरत ने कायनात में रखे थे, मुझे मिल गए, मैंने आप तक पहुँचाने हैं, और जब तक आपको नहीं आते मैं आपको ड्रिल कराता जाऊँगा। ये सिखाना मेरी ज़रूरत नहीं है कि ये बनते कैसे हैं, ताकि कल को आप बाकी स्पेलिंग खुद बना लें, वो मेरा मकसद नहीं है। मैंने आपको दे देना, नई चीज़ आएगी फिर नहीं दे दूंगा। कॉग्निटिविस्ट कहता है कि ऐसे नहीं होता। माइंड के प्रोसेसेस को समझोगे तो लर्निंग को समझोगे। मेमोराइज करने के अब इनके तरीके आप देखें क्या है, इनके तरीकों में ज़्यादा थे निमानिक्स वगैरह। जैसे हम करते थे ना कि मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर कहते थे कि अगर तुम्हें याद करना हो ना, डायोड्स वगैरह की कोडिंग होती थी, वो मुझे कोडिंग याद करा देते थे। मैंने अंग्रेजी के टीचर कहते थे तुमने ऐसे याद करना है तो ऐसे करो,
ایسے کا ہر پیراگراف کا پہلا لفظ لے لو اور اس سے ایک فقرہ بنا لو، یہ فقرہ یاد کرو، تمہیں ایسے یاد ہو جائے گا. یعنی یہ میرا مائنڈ پروسیس ہے جو مجھے وہ بتا رہے ہیں. پھر میرے ٹیچر نے کہا کہ اگر تو وائٹ لائٹ پرزم سے گزر کے 7 کلرز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، اگر تم نے یاد رکھنا ہے نا تو تمہارے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تمہارا ذہن کیسے کام کرتا ہے، تم سسٹمیٹیکلی کام کرتا ہے. تم اگر ایک لفظ یاد کر لو نا، ویب گیئر، VIBGYOR، تو تمہیں یاد ہو جائے گا کہ 7 کلرز کون سے بنتے ہیں، اور ترتیب بھی یاد ہو جائے گی، وائلٹ، انڈیگو، گرین، یلو، سم تھنگ، بلو، اور سب اس طرح سے ترتیب ہے. ویب گیئر، VIBG. تو میں نے چیزوں کو میمورائز کیا، لیکن میمورائز کرنے کے لیے اپنے مینٹل پروسیسز کیسے ہوتے ہیں اس کو سمجھا اور اس کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا. یہ کوگنیٹیوسٹ کے طریقے تھے پڑھانے کے. یعنی یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے تھے کہ مجھے وہ پروسیس سمجھ آیا کہ نہیں آیا، یہ اس پروسیس کے ہونے میں میری مائنڈ کے جو سٹیپس ہیں وہ مجھے بتا دیتے تھے، اور میں ان کے مطابق چلتا تھا تو وہ کام ہو جاتا تھا. کنسٹرکٹیوسٹ کیونکہ کہتا ہے کہ نالج کا عمل شروع ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذہن ڈس ایکولیبریٹ نہیں ہوتا اور کوئی ریالٹیز فکس نہیں ہوتی. تو اس نے مجھے کہا کہ نالج ہر ذہن اپنے لیے خود کنسٹرکٹ کرتا ہے. یعنی آپ کے سامنے میں مثال لیتا ہوں، جلدی بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں، فرض کر لیں میں ایک ٹیچر ہوں جس نے جا کے کلاس میں پڑھانا ہے پریشر کا کانسیپٹ فزکس میں. جو بیہیویئرسٹ ہے وہ جائے گا اور کہے گا کہ کتاب کا صفحہ نمبر فلاں کھولو اور یہ پڑھتے جاؤ جو لکھا ہوا ہے، تو تمہیں یہ پریشر ہوتا ہے، فورس پر یونٹ ایریا، فورس ایسے ناپتے ہیں، ایریا ایسے ناپتے ہیں. تو وہ ایسے بتا دیتا ہے، اور پھر جس کو دیکھتا ہے نہیں آیا تو اس کو پریکٹس کرانی شروع کر دیتا ہے کہ اس کو زیادہ پریکٹس کرو، اس کو تاکہ یاد ہو جائے. کوگنیٹیوسٹ جائے گا تو آپ کو کہے گا کہ چیزوں کو لنک کرنا سیکھو. پریشر ہوتا فورس پر یونٹ ایریا ہی ہے، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ کنیکشن بنانے کی کوشش کرو کہ فورس ڈرا کرنے کے لیے کیسے کا ذہن کام کرتا ہے. کوئی ہنٹس پہ بناؤ جس سے تمہیں یہ باتیں یاد رہ جائیں. کنسٹرکٹیوسٹ کہتا ہے کہ میں اگر کلاس میں جا کے پریشر پڑھانا چاہتا ہوں، آج پریشر کیا ہوتا ہے، تو یہ تو میری بات نہیں سنیں گے جب تک ان کا ذہن نہیں کہتا کہ ان کو ضرورت ہے سننے کی. اگر ان کا ذہن ایکویلیبریم میں ہے، میں بولتا جاؤں گا کہ یار ہم نے تو نہیں پوچھا، کیوں بولے جا رہے ہو. میں پہلے جا کے جب تک ان کے ذہن میں یہ ضرورت پیدا نہیں کروں گا نا کہ انہیں کیوں پڑھنا ہے یہ کانسیپٹ، تو یہ نہیں پڑھیں گے. تو میں جاؤں گا کلاس میں تو میں کہوں گا اچھا یار یہ بتاؤ کہ آپ سب روز زندگی میں تجربہ کرتے رہتے ہو، تو آپ ہیل والی جوتی پہن کے جب چلتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں، اور جب فلیٹ جوتے پہنتے ہیں تو زیادہ دیر چلتے ہیں اور نہیں تھکتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ اگر تمہیں یہ سمجھ آ جائے تو تم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگے کہ جس دن تمہیں کیا کام کرنا ہو تو کس طرح کا جوتا پہن کے جانا چاہیے، تو تمہارا وہ کام آسان ہو جائے گا. جب میں ان کو یہ سوال کرتا ہوں اور ان کا دماغ اپنے ایگزسٹنگ نالج کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کیوں ہوتی ہے، جب وہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پائے گا تو پھر اس کا دماغ اس سٹیٹ میں آئے گا جہاں وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہوگا. اگر یہ اس حالت میں لائے بغیر میں اپنی بات سناتا جاؤں گا وہ نہیں سنے گا. اچھا، جب میں نے اس کو کر لیا تو اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ کنسٹرکٹیوسٹ تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ میری انڈرسٹینڈنگ لیتے ہی نہیں ہے، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ خود بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا بھی ہو گیا اور میں نے جواب بتا دیا تو جواب میرا کوئی نہیں لینے والے. اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جواب نہیں بتانا، جواب ڈھونڈنے کے راستے بتانے ہیں ان کو. ایز اے ٹیچر یہ بتانا ہے کہ جناب جاؤ کتاب میں فلاں جگہ سے پڑھو، سمجھ آ جائے گا، فلاں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو ذرا کیا پتہ چلتا ہے، دوستوں سے ڈسکشن کر کے دیکھو، فلاں ویڈیو دیکھنا جا کے. میں اس کو ذرائع بتاتا ہوں، سورسز بتاتا ہوں جہاں جا کے وہ اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکتا ہے جو اس کا اپنے ذہن میں پیدا ہوا ہے. اور پھر جب وہ ان ایکسپیرینسز کو کرتا ہے جس کو میں اب ماڈرن زمانے میں انسٹرکشن کہتا ہوں، کہ میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں مختلف سورسز کی طرف کر کے میرے پاس واپس آتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی کہ اس نے جو ان سے سیکھا، میں دوبارہ کویشچن کرتا ہوں اس کو، اس طرح کے کویشچن کرتا ہوں جس سے مجھے یہ سمجھ آ پائے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ
कंटेम्प्रेरी साइंस की गिवन अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलती है कि नहीं मिलती? और अगर वो नहीं मिलती तो मैं फिर दोबारा उसको ऐसे क्वेश्चन करता हूँ कि उसको एहसास हो कि जो वो कह रहा है वो पूरी बात नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है, वो उसका मसला हल नहीं कर रही। and guide them towards some other ways of learning, some other means of learning, sources of learning. और फिर जब ये प्रोसेस तब तक करता हूँ जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेम्प्रेरी साइंस की अंडरस्टैंडिंग से मिल नहीं जाती। कॉन्टेम्प्रेरी साइंस भी सच है ये मुझे नहीं पता, कंटेम्प्रेरी साइंस वायबल है आज के दिन में, अपने दूसरे फैक्ट्स के साथ कंसिस्टेंट है, कल को बदल जाएगी मुझे नहीं पता। सो मैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को गाइड करता हूँ टूवर्ड्स कंप्लायंस विद कंटेम्प्रेरी साइंस, कंटेम्प्रेरी फैक्ट्स, कंटेम्प्रेरी नॉलेज। जब ये करता हूँ ऐसा करने के लिए कि उनको गाइड कर सकूँ, मैं जो तरीके इस्तेमाल करता हूँ उनको कहता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कशन है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करता हूँ। और ये प्रोसेस मसलन इसी टॉपिक को अगर मैं लूँ तो ये प्रोसेस तब तक जारी रखूँगा जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बन जाती कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है और मेरी बॉडी का वेट इज इक्वल टू द फोर्स आई एक्सर्ट ऑन अर्थ, और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर या ज़मीन तक ये मेरी फोर्स पहुंचती है मेरे पैरों के ज़रिए से जो ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। वो वाहिद जगह है जहाँ से मैं ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होता हूँ। और फिर जब मैं हील वाली जूती पहनता हूँ तो असल में मैं अपना एरिया इन कांटेक्ट छोटा कर लेता हूँ। मेरी बॉडी का वेट तो उतना ही है, यानी जो फोर्स मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ ज़मीन पे वो नहीं बदली, लेकिन जिस जिस जरिए से उसने ज़मीन में मुंतकिल होना है, ज़मीन पे एक्ट करना है, वो जरिया हील था, मेरा पैर का एरिया था, और वो मैंने छोटा करके हील की शक्ल में उसको बना दिया छोटा। लिहाजा अब उतनी ही फोर्स कम एरिया के ज़रिए से ट्रांसफ़र होगी तो नतीजतन बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है। अगर मैं अपना एरिया इन कांटेक्ट बढ़ाता जाता हूँ ज़मीन के साथ, उतना मेरी फोर्स तो मेरी कांस्टेंट है, वही है जो मेरा वेट है। मेरा वेट ज़्यादा एरिया पे डिवाइड होता है तो कम प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब तक वो इस अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचता तब तक मैं उसको रास्ते दिखाता हूँ कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता जाए, मेरे सवालात जो हैं वो उसको। अच्छा, ये जो तरीका है लर्निंग का, ये आज नहीं पैदा हुआ है, ये सुकरात के ज़माने से है, वो यही किया करता था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा, लेकिन अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। हम में से बहुत से साथी आज भी यही करते हैं क्लास में, 100 हम कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, सेमेस्टर ड्यूरेशन हो गई, पीरियड जो हमारे टोटल टाइम ऑफ टीचिंग है उसकी लिमिटेशन हो गई, असेसमेंट और तरह से होती है, ये मजबूरी हो गई। हम समझते हैं इसको लेकिन हम करते वक्त इसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए रिलेटिवली ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम चाहिए, इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रेपरेशन चाहिए। जब मैंने लेक्चर देना है तो जो मेरे दिल में आया मैंने सोचा, डिज़ाइन किया, आगे बोल दिया। आपको चाहिए था नहीं चाहिए था आई डोंट केयर, लेकिन जब मैं ये करने लगता हूँ तो अब मेरा जॉब आपको पढ़ाना नहीं है जो मुझे आता है, आपको आपके मसले को समझ के, और आपसे मुराद आप में से हर स्टूडेंट के, उसको उसके रास्ते पे गाइड करना है। ये जो अमल मैं करता हूँ ये टीचिंग से मुश्किल है, इसके लिए मुझे टीचिंग से बहुत ज़्यादा आना चाहिए बिकॉज आई नेवर अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी माई स्टूडेंट्स हैव इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, तो लिहाजा आई नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, इस काम को फैसिलिटेशन कहते हैं। जो आप कॉन्सेप्ट सुनते हैं ना कि टीचर फैसिलिटेटर होता है, जो पिछली प्रेजेंटेशन में भी था तो मैंने कहा मैं अगले में बात करूंगा, ये वही कॉन्सेप्ट है जी। टीचर फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि वो आपको अपना आप नहीं देता, जो आपको चाहिए, जिसकी आप डिमांड करते हैं सिर्फ वो देता है, और उतनी देर को देता है जितनी देर को आपकी ज़रूरत होती है। जब आप उसको सब्सक्राइब करना छोड़ देते हैं तो मैं आपको फैसिलिटी देना भी छोड़ देता हूँ। नीड आपकी तरफ से उभरती है, फिर मैं उसका हल निकालता हूँ। इस टीचिंग में भी यही है। जब हम कहते हैं कि टीचर फैसिलिटेटर है तो मुझे एक एडिशनल काम ये करना है कि स्टूडेंट को इस चीज़ को, जो वो जानता है इस चीज़ के बारे में, वो उसके मसाइल के हल के लिए नाकाफ़ी है,
पहले मुझे ये भी उस पर उजागर करना पड़ता है. आई नीड टू मेक देम रियलाइज के they know they don't know about the things which they actually need to solve their daily problems. और जब वो ये realization हो जाती है तो then I need to guide them towards the means through which they can construct their knowledge. ये जो process है इसको मैं कहता हूँ कि मैं as a facilitator काम करता हूँ. So ये यहाँ पे जी ये आप इन पॉइंट जो मेरा था जस्ट टू रिमाइंड यू कि मैं ये आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो फिलॉसफी ऑफ नॉलेज और फिलॉसफी ऑफ रियलिटी है, मैं उनमें से किस को दुरुस्त समझता हूँ, इससे मेरी टीचिंग की लाइफ शेप होती है. इससे पता चलता है कि मैं किस तरह का टीचर हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को मैं नॉलेज कहूँगा, जिसको रियलिटी कहूँगा, जिसको लर्निंग कहूँगा, उसी को क्लास में जाके करवाने की कोशिश करूँगा. खराबी किस दिन होगी? जिस दिन मैं अपनी सोच में तो ये कहता हूँ कि नॉलेज एक्सटर्नल होता है, यानी कोई देता है, बाहर से बना बनाया आता है, रियलिटी फिक्स होती हैं, उनको भी कोई बनाता है, इनका मेरे वजूद से कोई ताल्लुक नहीं होता, और जाके यही समझता हूँ और पढ़ाने का तरीका अपनाता हूँ जो कंस्ट्रक्टिव इसका डिस्कशन करता हूँ, रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में अलाइंड नहीं है. फिर मुझे लोगों को कंस्ट्रक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बना बनाया आता है, ले लेना वहाँ से जैसे आ रहा है. तो अब मेरा वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग एंड नॉलेज एंड रियलिटी इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू माई वे ऑफ टीचिंग. तो ये खराबी पैदा करता है, ये कन्फ्यूजन का जरिया है. अगर ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग और मेरा वे ऑफ प्रैक्टिस इन क्लासरूम दे आर अलाइंड, तो दैट इज परफेक्ट टीचिंग. अब एक कोर्स के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं होता कि कोर्स के सारे सब टॉपिक्स एक ही तरीके से, एक ही फिलॉसफी के साथ एड्रेसेबल हों. जिस दिन मैंने जाके मेरा फोकस मेमोरी डेवलप करने पे है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद करवाने पे है, तो हो सकता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच ज़्यादा सूटेबल हो. लेकिन जिस दिन मैं उनके अंदर रीजनिंग डेवलप करना चाहता हूँ, अपनी राय बनवाना चाहता हूँ, दूसरों के साथ आर्गूमेंट सिखाना चाहता हूँ, तो उस दिन मैं फिर अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट हूँ तो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले तरीके से जाके पढ़ाऊँगा तो बात बनी. तो इस तरीके से हम अपने कोर्सेज के अंदर, यानी हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग थ्योरीज है, वो हमारे डायरेक्टली हमारे टीचिंग मेथड्स को इफेक्ट करती है. अब आप इसमें से किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के साथ एग्री करते हो, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, और आप उसको फर्दर पढ़ना चाहते हो, तो मैंने अगली स्लाइड्स में देखें कॉलम ए बना हुआ है, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव थीरीज ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट, उसकी मुख्तलिफ थीरीज हैं. तो मैंने यहाँ उनकी 4 पॉपुलर थीरीज के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे. ये 4 नहीं है जी, ये इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इसलिए 4 लिखे हैं कि ये पॉपुलर है. अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो कंस्ट्रक्टिविज्म में, तो यू कैन जस्ट गो एंड गूगल दीज थीरीज एंड यू कैन फाइंड आउट मटेरियल ऑन देम एंड यू कैन रीड इट एंड मेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि इन लफ्ज़ों से नहीं मिला, तो मैंने अगली स्लाइड में हर थ्योरी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इसकी डिस्क्रिप्शन, ताकि आप इन की पॉइंट्स को सामने रख के अपनी सर्च को फर्दर रिफाइन कर लें, और एक जो जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की, वो यहाँ से बना लें. जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेटरल थिंकिंग, जिसकी आपको समझ ज़्यादा आती है कि ये आपके थॉट प्रोसेस से नज़दीक है, उसको पढ़िए, उसके मुतालिक नेट पे सर्च करिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इससे अलाइन करने की कोशिश करें. इसी तरह अगली स्लाइड में अगर आप चले जाएं, तो जहाँ दूसरा बी में मैंने लिखी हुई बिहेवियरिस्ट थीरीज हैं, ये 2 लिखी हैं, और भी बहुत सारी हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने बोली थी, यहाँ नहीं लिखी. कॉन्टिग्विटी और ऑपरेंट कंडीशनिंग, अगर आप इनके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो अगली स्लाइड पे चले जाएं, दोनों की थोड़ी थोड़ी तफसील है. इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो जाके गूगल कर लीजिए, इनकी पॉइंट्स को लिख के आपको मिल. इस तरह आगे सारी जितनी स्लाइड्स हैं इस प्रेजेंटेशन में, वो आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है. ये आपके असिस्ट करने के लिए बनी है कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हैं और उसको फर्दर पढ़ना चाहें, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं जी. आई विल क्लोज इट हियर एंड इट्स ओपन फॉर योर क्वेश्चंस. आपके कमेंट्स क्वेश्चंस के लिए नाउ इट्स ओपन, प्लीज़. जी आसिफ साहब, हेलो.
हेलो, आवाज आ रही है जी? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। मैंने कहा कि अकेला ही तो नहीं बोलता रहा। अच्छा जी, अगर तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ बताइए। कोई कमेंट है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वी आर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट, तो आप अपनी आगे प्रोसीड करिए जैसे आपको मुनासिब लगता है। आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट टाइप की चीज़ अपलोड की होगी आसिफ साहब ने, वो आप अगर मुझे काइंडली फिल करके दे देंगे तो दैट विल हेल्प मी टू रिफाइन माय कंटेंट एंड माय वे ऑफ टीचिंग। अगर आप वो काइंडली फिल कर दे चुके हैं तो वेल, बहुत शुक्रिया। नहीं कर चुके तो अभी आप इसके बाद उसको फिल करके, वो एक लिंक है जो आपको दिया होगा इन्होंने, गूगल डॉक्स एंड प्रोबेबिलिटीज का लिंक है, तो उसके अंदर आप फिल कर दीजिएगा। छोटी छोटी सी बातें, 2-3 एमसीक्यूज हैं और एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जो आपको समझ आया वो लिखेंगे। तो फ्रॉम देयर आई कैन मेक ए जजमेंट कि जो मैं बोल रहा था वो रेलेवेंट था, आपको कैसे समझ आया नहीं आया, तो आई कैन फर्दर मेक इट यूजफुल फॉर द कमिंग सेशंस। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Nasir, for giving the session. And as you mentioned that we have also shared a link with all the participants regarding your session, and that link provides that link comprises the question you have sent to us, जी and the participants will definitely fill that up, and we will send the results to you, sir. यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, हैंड रेज किया हुआ है। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। I am Yasir from KFUEIT. Sir, जी thank you for the nice talk. I have a question related to cognitivism and constructivism. जी प्लीज। But before, let me say, learning is always a two-way process. Like if a student is learning from a teacher, then a teacher is also learning from a student. Sure. So, and second is like knowledge is external in cognitivism, and but knowledge is internal. So, uh, uh, like if we are going to discover or invent something new which is not really known to the world before, so do you think this is constructivism? And if we proceed something which is already known to the world, and we make some changes on the basis, changes or yeah, invention on the basis of the previous knowledge, then this is the cognitivism. जी देखिए, जो है ना जी, ये फ़र्क वो है जो हम इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में फ़र्क डिस्कस करते हैं कि इफ़ यू आर behaviorist or cognitivist in thought process, so there is no room for invention. There is only room for discoveries, because we basically believe कि जो दुनिया में सारा कुछ मौजूद है, कायनात में रखा गया था, और मेरे हिस्से में ये है कि मैं उसको ढूंढूं, उसको एक्सप्लोर करूं और लोगों के सामने लाऊं। ये डिस्कवरीज वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर आप और पीछे चले जाएं तो ये पॉजिटिविस्ट थॉट है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसकी रूट्स हैं इंटरप्रेटिविस्ट थॉट में। वो ये कहते हैं कि हमने इनको इंटरप्रेट, यानी इन्वेंशन का जो लफ्ज आप कहते हैं ना, कि ब्रिंगिंग समथिंग इनटू बीइंग फ्रॉम नथिंग, नॉट नोन टू अस एंड वी ब्रिंग इट टू बीइंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड है। इन्वेंशंस का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो उन दोनों की थॉट्स के साथ अलाइन नहीं होता। सो जहाँ तक मैं आपके पॉइंट को समझ पाया हूँ, वो आप भी यही फरमा रहे थे कि इन्वेंशंस का जिक्र होगा तो ये प्रॉबेबली कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड चीज़ है। और अगर आप डिस्कवरीज या एग्जिस्टिंग चीज़ों की रिफाइनमेंट में जाते हैं, उनके वर्जन्स बदलते हैं, तो वो प्रॉबेबली पिछले दोनों थॉट्स के साथ एसोसिएटेड बात है। Thank you so much, sir.